السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ فقہ حنفی کی مشہور و معروف مستند معتبر کتاب جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا عالم بنانے والی کتاب، اس کا درس تو آپ متعدد مقامات پر سماعت فرماتے ہیں. یہاں ابھی آپ نے جعل حق و زہق الباطل کا معنی ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. اس کتاب میں جو عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت ہیں انہیں مدلل بیان کیا گیا. دلائل کے ذریعے ان عقائد کو بھی ثابت کیا گیا اور معمولات کو بھی ثابت کیا گیا. ابھی آپ نے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے متعلق درس حاصل کیا کہ حقیقت میں اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر جو ہے وہ بھی ذکر الہی ہے کہ خود جب آیت کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر دربار ہوئے اور عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اے محبوب تمہارے ذکر کو بلند فرمایا، تو اس طرح بلند کیا کہ جعلت ذکر کا ذکری، اے محبوب میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. جعلت ذکر کا ذکری فمن ذکر کا ذکرنی، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، جو تمہیں یاد کرے وہ مجھے یاد کرے. تو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل حقیقت میں ذکر خدا ہے. تو اب اس سے متعلق آپ نے دلائل براہین سماعت فرمائے اور الحمدللہ اس ذکر کے ذریعے آپ کا جتنے بھی حاضرین و سامعین ہیں ان کا ایمان اور مزید پختہ ہو رہا ہے
اور معلومات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ پھر یہاں پر سوال و جواب کی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، اور یہ شروع سے ہے، جب سے بمبے شہر میں جماعت رضائے مصطفیٰ کا ہفتہ واری اجتماع شروع ہوا ہے، تو اسی وقت سے یہ سوال و جواب کا بھی سلسلہ قائم ہوا ہے، اور مختلف مواقع پر جہاں جہاں بھی یہ سلسلہ رہا، یہ فقیر قادری حاضر رہا اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ اب باقاعدگی کے ساتھ آن لائن سوالات آتے ہیں اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، جس سے آپ بھی مستفید ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ان جوابات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب کوئی مسئلہ کسی کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے تو اس مسئلے کو وہ دوسرے تک بھی پہنچا سکتا ہے بعین، جبکہ واقعی وہ بعین ہی مسئلہ پہنچائے، اس میں مسالہ نہ لگائے۔ نہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے ایک مسئلہ ملتا ہے تو اس میں مسالہ لگا کر کے پوری تقریر کرنے لگتے ہیں، تو اس میں اب نہ جانے کہاں پر اس نے ٹھوکر کھائی، کیا مطلب نکالا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس مسئلے پر یقینی علم ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے تو اس کو وہ دوسرے تک پہنچا سکتا ہے، اور اگر اس میں کسی طرح کے شک و شبہات ہیں تو وہ دوسروں تک نہیں پہنچائے، بلکہ اپنی بھی اصلاح کرنے کے لیے کسی جاننے والے کی طرف رجوع کرے۔ اب آپ حضرات اپنے اپنے سوالات جو یکے بعد دیگرے پڑھے جائیں گے، وہ سوالات بھی سماعت فرمائیں اور ان کے جوابات بھی بغور سماعت فرمائیں۔ ان جوابات کے سلسلے میں اگر کسی طرح کا تردد ہو یا بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس سے متعلق دوبارہ سوال بھیج سکتے ہیں، ہمیں آپ اپنے جواب کا پابند پائیں گے۔ اللہ تعالی جہاں جتنے حاضرین ہیں، آن لائن جتنے سامعین ہیں، سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور مسلک حق، مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک حق کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندا ساکن آقا سے سوال پوچھتی ہیں کہ محفلوں میں سلام کے وقت کس طرف رخ کرنا چاہیے، قبلے کی طرف یا علماء کی طرف؟ حضرت تفصیلاً جواب عنایت فرمائیں۔ بھائی دیکھیے، قبلے کی طرف اگر رخ ہو تو اچھا ہے، لیکن یہ نہ واجبات سے ہے کہ سلام کے وقت جو ہے قبلے کی طرف رخ کیا جائے، اور اگر قبلے کی طرف رخ کرنے میں علماء کی طرف پیٹھ ہوتی ہو تو یہ خلاف ادب ہے۔ تو ایسی جگہ سے سلام بھیجنا مستحسن ہے کہ قبلے کی طرف رخ بھی ہو اور عالم دین کی طرف پشت بھی نہ ہو، کہ کسی طرف پشت ہونا جو ہے یہ خلاف ادب ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی طرف پیٹھ کرنا، مزارات اولیاء کی طرف پیٹھ کرنا، اسے خلاف ادب کہا گیا، یہاں تک کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس روضہ انور کی طرف بھی پیٹھ کرنے کو سخت علماء نے منع فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کہیں سے بھی گنبد خضرا شریف نظر آتا ہو تو اس کی طرف رخ کر کے
باادب کھڑے ہو کر کم از کم 3 بار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے. وہاں پر قبلے کی قید نہیں ہے، جہاں سے بھی گنبد خضراء شریف نظر آئے اس طرف باادب کھڑے ہو کر اور 3 بار صلاۃ و سلام پیش کرے. اور یہ بھی فرمایا کہ نماز میں بھی ایسی جگہ کھڑے ہونے سے بچے کہ روضے انور کی طرف اس کی پیٹھ ہو. تو پیٹھ ہونا یہ بے ادبی ہے. تو صلاۃ و سلام پیش کرتے وقت اگر سرکار کے روضے انور کی طرف رخ ہے تو بہت اچھی بات ہے. قبلے سے تھوڑا سا بائیں، کچھ لوگ پورا گھوم جاتے ہیں بالکل کونے کی طرف نہیں، کیونکہ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہاں سے مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کا فاصلہ جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر ہے، 3-4 ہزار کلومیٹر ہے. تو جب کوئی چیز بہت دور ہوتی ہے تو تھوڑا سا بھی ہم اپنا رخ بدلیں گے تو وہ ڈسٹینس بہت زیادہ ہو جائے گا. قریب میں ہے تو اب جیسا یہ ستون ہے ہمارے پاس، یہ بائیں طرف ہے، یہ دائیں طرف ہے، تو اب یہ چونکہ قریب ہے تو ہم یوں گھومیں تب ہوا، ادھر یوں گھومیں تو ہوا. لیکن یہ فاصلہ جو ہم سے دائیں طرف جتنا ہے، اب یہی ستون جو ہے وہ 1 کلومیٹر آگے ہو تو ہم ایسے بیٹھے تب بھی ادھر ہی رخ ہو گیا. تو بہرحال قبلے سے تھوڑا سا اگر دائیں طرف مڑے تو سرکار کے روضے انور کی طرف رخ ہوگا، اور اس طرف رخ کر کے سلام پیش کرنا یہ ہمارے علماء کے معمولات سے ہے. سید امیر الحسن یوپی سے سوال پوچھتے ہیں کہ وہابی کہتے ہیں کہ تم سنی بعض مخفی چیزیں جاننے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر علم غیب کا اطلاق کرتے ہیں. تو ایسے تو ہر انسان کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہے جو دوسرے کے لیے مخفی ہے، پھر تو سب کو علم غیب ہو گیا. تو حضرت سے گزارش ہے کہ اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اب یہ وہابیوں کی سوچ سمجھ اور عقل اس سوال سے ظاہر ہے، جس سوال میں جو وہابی کا قول نقل کیا ہے کہ بعض مخفی چیزیں، اسی لیے تو اشرف علی تھانوی نے معاذ اللہ کہا کہ بعض علوم تو ہر بچے اور ہر ارے غیرے یہاں تک کہ تمام حیوانات اور جمیع بہائم کو حاصل ہے، بعض غیب وہ سمجھائی نہیں کہ غیب ہے کیا چیز. بھئی کسی چیز کا ہمیں پتہ ہونا، آپ کو پتہ ہونا، تو یہ اب آپ کے لیے ان کے لیے غیب ہے، ہمارے لیے تو غیب نہیں ہے. اور جو سب سے مخفی ہے، چلیے وہ بات جس مقام پر لوگ ہیں وہاں کے لیے ظاہر ہے، یہاں کے لیے ظاہر نہیں. اب اگر ہم وہاں کی خبر دیں، ہم نے دیکھا نہیں وہاں جا کر کے وہاں یہ ہو رہا ہے، اور یہاں سے بتائیں تو آپ بھی کہو گے کہ یہ غیب کی خبر ہے. اب ایک جنگ جو تقریباً 1000 کلومیٹر سے زائد پر ہو رہی ہے، جنگ موتا، اب وہاں جو جنگ کے حالات ہیں، جنگ ہو رہی ہے تو وہاں والوں کے لیے وہ تھوڑی غیب ہے. کون شہید ہو رہا ہے، کس کے ہاتھ میں علم ہے، اب کس نے علم لیا، اب کس نے علم لیا، یہ جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں تو دیکھ ہی رہے ہیں لوگ، ان کے لیے غیب نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس وقت مدینہ طیبہ میں ہیں ان کے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے. اب میرے آقا مدینہ طیبہ میں ہیں اور بیان کرتے جا رہے ہیں، اب فلاں شہید ہوا، علم فلاں نے لیا، اب فلاں شہید ہوا، علم فلاں نے لیا، اب فلاں شہید. ایک ایک شہید ہوتا رہا، جیسے جیسے وہاں پر علم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اب یہ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا. اب اس کے بعد آخر میں حضرت خالد ابن ولید نے جب علم لیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم لیا.
تو اب وہاں والوں کے لیے غیب نہیں ہے، وہاں والوں کے غیب نہیں ہے، لیکن مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ یا ہندوستان جہاں پر بھی ہو وہ تو غیب ہے، اور اسی وقت میرے آقا بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ قیاس کر رہے ہیں وہ کہ بعض باتیں اب یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے اپنے گھر کی خبر ہے، اپنے اپنے گھر کی خبر ہے، لیکن ہمیں نہیں خبر ہے۔ ہر ایک کو اپنے گھر کی خبر ہے جو دیکھ کر کے آئے آپ کہ گھر میں روٹی بنی ہے کہ چاول بنائے کہ سالن بنائے کہ دال بنی ہے کہ چٹنی بنی ہے، یہ معلوم ہے سب کو، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ آپ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتا دوں گا، وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر کروں گا اس چیز کی جو تم گھروں میں کھاتے ہو اور گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ میں بتاؤں اب یہ غیب ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر گھر گئے نہیں، بلکہ وہ بچے جو آپ کی خدمت میں آتے تھے، آپ کی خدمت میں رہتے تھے، ان بچوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کیا پکا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے بچوں سے آج تمہاری امی نے یہ پکایا ہے، آج تمہاری امی نے یہ پکایا۔ اب وہ بچے اپنے میں گھر جاتے کہتے لاؤ لاؤ، یہ پکایا ہے نا، لاؤ۔ ارے جب ہم نے پکایا تب تو تم تھے نہیں، کیسے معلوم ہوا؟ کہا ہمیں حضرت عیسیٰ نے بتایا۔ تو جو سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی کہ یہ بنا، وہی بنا رہتا تھا۔ یہ غیب ہے کہ نہیں؟ حالانکہ جس نے پکایا اسے تو معلوم ہے، لیکن جسے پتا نہیں ہے اور نہ جس نے دیکھا وہ اگر بتا رہا ہے انہیں بتا، ان کے لیے تو غیب ہوا۔ تو بغیر کسی ظاہری اسباب کے اگر کوئی ایسی چیز کی خبر دے جو لوگوں سے مخفی ہے تو یہ غیب ہے۔ اب اگر دیکھ کے بتائے، مثلا یہ کہ اب دوربین لگا کر کے دور کی چیز دیکھ لی اور اب اس نے بتایا کہ بھئی دیکھو فلاں جگہ جھگڑا ہو رہا ہے اور فلاں جگہ جو ہے یہ تقسیم ہو رہا ہے، وہ اپنی چھت پر سے دوربین سے دیکھ رہا ہے، تو اب اس کو غیب بولو گے؟ حالانکہ ہم سے پوشیدہ ہے، یہ چیز غیب نہیں ہے، بلکہ بلا ذرائع علم، نہ آنکھ سے دیکھے نہ کان سے سنے، اپنی جگہ بیٹھے اور یہ خبر ہے کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ خبر دینا، یہ غیب کی خبر دینا ہے۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو وہ بھی خبر دی ہے جو کسی طرح کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں۔ اب اس وہابی سے پوچھے کہ بھئی تو بھی بتا دے قبر میں کہ اس مردے پر کیا ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، اس کو راحت میں ہے کہ پریشانی میں، عذاب میں، بتا۔ قبر کھول لے تب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب میرے آقا قبر کے اوپر کے قبر ڈھکی ہوئی ہے، پاس سے گزر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا۔ بتا دے کوئی مردہ، جو قبر کھودنے والے اکثر جو ہے انہیں مردے کی ہڈی بھی ملتی ہے، کبھی کبھی پورا مردہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے کہ اس پر جو ہے وہ اجر و ثواب ہو رہا ہے، وہ غیب ہے، اور اسے میرے آقا بتا رہے ہیں، یہی علم غیب ہے۔ لیکن وہابیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے گرو گھنٹال نے کہہ دیا ہے کہ ایسا علم تو ہر پاگل کو بھی علم غیب ہے، ایسا مجنون کہہ دیا، سبھی یعنی بچے کو بھی، وہ بچہ جو ہوتا ہے نا گود میں، اس کو بھی یہ غیب کی خبر ہے۔ یہ تو اب وہ غیب بتا رہے، ایسا غیب تو گویا کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ غیب صرف اللہ کے رسول کے لیے خاص نہیں بلکہ ہر ایک کو غیب ہے۔ اور دوسری جگہ یہ لکھتے ہیں کسی کے لیے غیب ماننا جو ہے کفر ہے، تو اس بنیاد پر اشرف علی خود بخود کافر ہو گیا کہ اس نے بچے کے لیے، جانور کے لیے تو علم غیب مانا نا۔ کیا کہا کہ بعض علوم غیبیہ، تو اس میں معاذ اللہ حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو ہر زید، عمرو، بکر، بلکہ ہر سبی یعنی بچہ اور ہر پاگل، مجنون، ہر جانور، جمیع بہائم، سارے چوپائے کو حاصل ہے۔ تو یہ تو سب کو حاصل ہے، یہ تو مان رہا ہے، وہ اتنا عام کر دیا کہ وہ علم غیب جو جانوروں کو بھی ہے۔ اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے غیب کا کہتے شرک کر رہا، تو وہ جو علوم غیبیہ مانا ہے اس نے، اس کی بنیاد پر مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟
اپنے مولوی کو تم مشرک جانو، جو بھی جانو، ہم تو اس کے کفر کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں توہین کرنے کی وجہ ہم تو کافر جانتے ہیں. ہاں تم اس قول کی بنیاد پر اسے مشرک جانو. ایک جگہ لکھ رہے، تمہارا ہی مولوی لکھتا ہے کہ کسی کے لیے بھی غیب ماننا یہ شرک ہے، اگرچہ اللہ کے بتائے سے بھی مانے تب یہ شرک ہے. تو تم نے تو جانوروں تک کو علم غیب مان لیا، تو تم تو بہت بڑے مشرک ہوئے اس کے قول کی بنیاد پر. یہ ہم نہیں بول رہے، تم ہی بول رہے ہو، تمہاری مولوی بول رہا ہے. اس لیے ان وہابیوں سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ گستاخ ہیں. اور اب جس کو علم نہیں ہوتا اس کے سامنے ایسی باتیں رکھیں گے کہ جس کی وجہ سے جو ہے تھوڑی دین کے مطابق چلے گی کہ شوہر دیندار ہوگا تو اسے شریعت پہ عمل کرنے سے نہیں روکے گا جیسا وہ رہنا چاہتی ہے دیندار ہو کے. لیکن ایسا لڑکا ملنا مشکل ہو تو گھر والے بول رہے ہیں کہ تم نکاح کے بعد نمازی اور دیندار بنا لینا. تو پھر اس صورت میں لڑکی کیا کرے؟ گھر والوں کی مرضی سے نکاح کر لے تو پھر اسے اسی کی مرضی سے رہنا پڑے گا، یعنی شوہر کی مرضی سے رہنا پڑے گا، جو شریعت کے فرائض سمجھے گا یا نہیں معلوم نہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرے حضور؟ وہ یہ پوچھ رہی ہیں. بھئی اس کی نیت، اس کے ارادے تو بڑے اچھے ہیں کہ وہ دیندار شوہر سے اس کی منکوحہ ہو، ایسا نکاح ہو ایسے شخص سے جو سنی سوی عقیدہ ہو، ایمان میں خوب کامل مضبوط ہو، عمل صالح رکھتا ہو اور علم نافع بھی رکھتا ہو، شریعت کا علم جانتا ہو. ایسا ارادہ بہت اچھا ہے. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایسا لڑکا ملے نہ ملے تو کیا شادی ہی نہیں کرے وہ، بلکہ ماں باپ کو اپنے اس ارادے سے آگاہ کرے، کسی بھی ذریعے سے، سہیلی کے ذریعے، بھابھی کے ذریعے، کسی ذریعے کوئی ایسا شوہر میں چاہتی ہوں. اب ان کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کا شوہر تلاش کر کوشش کریں. اگر حافظ قرآن نہیں بھی ہو تو کم از کم مسائل شریعہ جانتا ہو اور نمازی ہو، سنی سوی عقیدہ ہو، پلپلا نہ ہو، ڈھلم الیقین نہ ہو، صلح کلی نہ ہو، بلکہ مسلک اعلی حضرت کا پابند ہے. تو امید خیر رکھنا چاہیے کہ وہ بہتر شریعت پر عمل بھی کرے گا اور اس کی دین کی باتیں وہ غور سے سن کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. اور اچھی نیت ہوتی ہے اور نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، وہ بھی پیدا فرما دیتا ہے. تو بہت ممکن ہے کہ آپ کی نیت صالح ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق آپ کو شوہر عطا فرمائے. اس کے لیے آپ دعا کریں، ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سنی سوی عقیدہ لڑکی کے لیے اس کے مطابق دینی، علمی اور مسلک کا وفادار اور پکا شوہر عطا فرمائے. آمین. ہینا افروز بنگلور سے سوال پوچھتی ہے، میں نے سنا ہے کہ فاسق کو سلام کرنا ناجائز و گناہ ہے، تو کیا ماں باپ، بہن بھائی، شوہر بیوی اور رشتہ دار کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور کیا فاسق کو سلام کر سکتا ہے؟ بھائی حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فاسق کو ابتدا بسلام نہیں چاہیے، یعنی سلام میں پہل کرنا نہیں چاہیے. وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیں گے. فاسق کے لیے ہے، نہیں چاہیے لکھا ہے فقہاء کرام نے. اور ماں باپ، اگر باپ جو ہے وہ فسق میں مبتلا ہے لیکن باپ کا درجہ جو اس میں اس اعتبار سے اولاد کے لیے وہ لائق تعظیم ہے. ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو یا اس کی توہین ہو، اہانت ہو. کہ بہرحال وہ باپ ہے، اس کے وجود کا اللہ نے اسے سبب بنایا ہے تو اس کا ادب و احترام کرے. یہاں تک کہ پہلے زمانے میں جب جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ماں باپ میں سے کوئی کافر بھی ہوتا تو بھی اس کے لیے اہانت کرنے کو منع کیا گیا تھا، بھلے یہ کہ اس کا حکم نہ مانے. اگر ماں باپ ہوں لیکن خلاف شرع حکم دیں تو اسے نہیں مانیں گے، کیونکہ لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، سرکار نے فرمایا
کہ کسی کی بھی اطاعت جو ہے اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے، خلاف شرع عمل میں نہیں ہے. اطاعت اگر خلاف شرع کام کیا، مثلا یہ کہ ماں باپ میں سے کسی نے بیٹے کو حکم دیا کہ بیٹا جو ہے ابھی تو تیری شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی داڑھی رکھتا ہے مڈا دے، تو کہا ارے ابا نے حکم دے دیا، ماں نے ضد کر دیا تو اب تو مڈانا واجب ہو گیا، معاذ اللہ. نہیں، یہ خلاف شرع. داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کو چھلوانے کتروانے حد شرع سے کم کرنے کا کوئی حکم دے تو وہ نہیں مانیں گے، اگرچہ وہ باپ ہو یا ماں ہو. خلاف شرع عمل میں نہیں ہوگا، بقیہ ان کی اہانت نہیں کی جائے. محمد عارف رضا اسماعیلی وارانسی سے سوال پوچھتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شیشے میں بستر کا عکس نظر نہیں آنا چاہیے، شریعت کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائیں. بھئی یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، شیشے میں جو ہے بستر کا عکس نظر نہیں آنا چاہیے. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ عکس نظر آ گیا کیا؟ ہاں یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی آدمی کو اپنے جسم کو جو ہے جس کا چھپانا ضروری ہے تو وہ تنہائی میں بھی چھپائے. ایسا نہیں کہ وہ تنہائی میں ہے تو بالکل ننگ دڑنگ جو لیٹا ہوا ہے، بلکہ وہاں پر بھی وہ تنہائی میں بھی چھپائے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب بیت الخلاء میں جائے تو وہاں پر جانے سے وقت جو ہے وہ دعا پڑھ لے. تو اب اس دعا کو یا کم از کم بسم اللہ باہر پڑھ کے جائے گا تو جو وہاں مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے جنہ وغیرہ تو انہیں ہم نظر نہیں آئیں گے. یہ تاکید کی گئی وہاں پر. بھائی وہاں تو بے ستر ہونا ہی پڑے گا نا، تو اس لیے کہا گیا کہ اس طرح سے ہے. لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ بستر جو ہے وہ شیشے میں نہیں دکھنا چاہیے. شیشہ ہی مت لگاؤ، بستر تو لگے گا، اسی وقت آدمی سوئے گا نہیں. شیشہ مت لگاؤ، کہیں اس میں دکھ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو بستر ہی جو ہے حکم جو ہے کچھ اور ہو جائے. اب یہ ایسے مسئلے ہیں کہ آپ کتابوں میں تلاش کرتے کرتے جو ہے بوڑھے ہو جائیں گے، دنیا چلے گا، لیکن وہ ملنے والا نہیں ہے. اب پتہ نہیں کس سے سن کر کے اور کہاں سے خیال پکا کر کے کس نے کیا کیا، ورنہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. ام ماریہ عرشیہ رضویہ مہاراشٹر سے دھرماباد سے سوال پوچھتی ہیں کہ حضور لڑکی کے والدین بد عقیدہ مرتد کافروں وہابیوں سے رابطہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ لڑکی وہابی وغیرہ سے سلام کلام نہیں کرتی ہے، تو اس کے والدین کے لیے اس لڑکی کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی ماں باپ یہاں کا ملتے ہیں، سلام کلام کرتے ہیں، لیکن خود بدعقیدہ نہیں ہے. سوال ہے اس میں یہ ہے کہ وہابیوں سے یا بدعقیدوں سے میل جو لفظ ملتے ہیں، تو ملنے سے کوئی وہابی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جو عقائد کفریہ ہیں ان کو وہ سچ نہ مانے. اگر اس کے والدین جو ہیں وہ وہابیوں کے بدعقیدگی اور ان کے عقائد کفریہ سے مطلع ہیں اور پھر بھی انہیں کافر نہیں جانتے جن پر کہ وہابیوں کے عقائد کفریہ کی بنیاد پر جن لوگوں کی تکفیر ہوئی. اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس سے مل رہے ہیں وہ عقائد کفریہ جانتا اور رکھتا ہو. اگر عقائد کفریہ رکھتا ہے معلوم ہے اور پھر بھی ملے تو ضرور یہ گنہگار فاسق ہیں، لیکن بدعقیدہ نہیں کہا جائے گا جب تک کہ خود اس عقیدے کو یہ سچ نہ مانے معاذ اللہ. اس لیے ماں باپ کو سمجھائے، وہ مسئلے بتائے، احکام شرعیہ سے آگاہ کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم ان سے اپنے کو دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. یہ سرکار کا فرمان ہر برس صحیح ہے. جو لوگ ان سے بچتے نہیں ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بھی ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ کہیں ایسا نہ، یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ ان سے میل جول رکھنے کی وجہ سے وہ خود بھی معاذ اللہ بد مذہب یا بد عقیدہ یا عقائد کفریہ کے حامل نہ ہو جائیں. تو اس سے ڈرائے بچائے اور تنبیہ کرتے رہے لیکن ان کی اہانت نہ کرے. حضور یہ آج کی نشست کا آخری سوال اسی خاتون کا ہے، پوچھتی ہیں کہ خواتین کا لکھنا ممنوع ہے، اس کی وضاحت عنایت فرمائیں. بھائی یہ ممانعت جو ہے وہ قرات تنزیہی ہے،
آپ تو بہت سارے مکروہات کرتے، یہ تو کراتے تنزیہی ہے. اور اب جو ماحول ہے تو اس میں وہاں دو چیزیں تھیں. ایک یہ کہ عورتوں کو بالا خانے میں مت بٹھاؤ اور انہیں لکھنا نہ سکھاؤ. بالا خانے میں بیٹھنے کی وجہ سے بے پردگی کا اندیشہ، اور لکھنا سکھانے سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس تحریر کے ذریعے فتنہ نہ پھیلے. اس دور میں لکھنا جاننے والے بھی لکھتے نہیں ہیں، اس سے زیادہ بولتے ہیں موبائل پر. اب تو سب کو موبائل مل گیا ہے، ٹیلی فون مل گیا ہے، وہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جن باتوں کی وجہ سے لکھنا سکھانا منع تھا وہ اس سے زیادہ آسان موبائل نے کر دیا ہے. پہلے ایک سے رابطہ ہوتا تحریر سے، اب تو 50 سے رابطہ ہو سکتا ہے. ایک سے موبائل پہ ہوا، اس نے دوسرے کا نمبر دیا، اس نے تیسرے کا نمبر دیا، بیک وقت جو ہے وہ کئی ایک سے بات ہو رہی ہے. اور کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ کانفرنس ہو رہا ہے، سب کا کھلا ہوا ہے اسپیکر. تو عورتوں کی آواز بھی عورت فرمائی، پھر بھی دوسرے تک پہنچا رہے ہیں اس کو. تو اس سے بڑا خطرہ ہے یہ. اگر آپ روک سکتے ہیں تو اس کو روکیے، کیونکہ وہ علم وہ سکھانا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ کر کے دوسرے کو دے کے تم بھی یہ تلاوت کرو، تم بھی یہ پڑھو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لکھ کر کے تعویذ کے طور پر رکھے کہ اس سے برکت حاصل، یہ سب بھی ہو سکتا ہے. بہرحال کراہت تنزیہ ہے. پھر بالا خانہ والا معاملہ، آج تو کوئی نہیں بچ سکتا بالا خانے سے. اب تو جو ہے وہ 100 منزلہ بلڈنگیں ہو گئی ہیں، اور جو بالا خانے کے نیچے ہے وہ بیسمنٹ ہو گیا ہے، پارکنگ ایریا ہو گیا ہے. مجبوراً آدمی بالا خانے ہی پہ رہتا ہے. کہاں جائے وہ تاخانے میں اور بغیر اوپر کے منزل کے نیچے والی منزل میں بہت کم زندگی گزار سکتے. تو وہ بھی کراہت تنزیہ ہے. اور جہاں مجبوری ہے تو کراہت تنزیہی کی وہ کراہت باقی نہیں رہتی ہے. تو اسی لیے اس دور میں علماء نے جب ایسے حالات کو دیکھے تو پھر انہیں اس سے روکنے سے باز رہے. ورنہ پہلے جو ہے لڑکیوں کو بالکل نہیں سکھایا جاتا تھا. خاص طور سے علماء کے گھر میں لڑکیاں جو ہیں پڑھ لیتی تھیں اور پڑھا لیتی تھیں، لیکن لکھتی نہیں تھی. لیکن اب جو ہے بدعقیدے بد مذہب جو ہیں وہ اس قدر اپنی تبلیغ کر رہے ہیں اس لیے کہ انہیں اتنا لکھنا پڑھنا آ جائے کہ وہ بھی بد مذہبی بدعقیدگی کا کھلے طور پر مقابلہ کر سکیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. کہ اس وقت بعض چیزیں جو ہیں وہ ضرورت کی ہو گئی ہیں، ورنہ جو خطرہ لکھنا سکھانے میں تھا اس سے بڑا خطرہ جو ہے ٹیلی فون، موبائل، واٹس ایپ، فلاں ڈھیکاں سب پر آگے آ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہر گھرانے کو اس سے محفوظ رکھے اور ہماری تمام بچیوں کو اللہ تعالی غلط روی سے بچائے اور انہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پرتو بنائے. آمین. یہاں مسجد میں جو حاضرین ہے ان سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال ہو تو فوراً مفتی صاحب سے کھڑے ہو کر کے پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے فرمایا کہ قعدہ اخیرہ میں کوئی تشہد یعنی تحیات پڑھنا بھول گیا اور درود شریف پڑھ کر کے اس نے سلام اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا، تو اب کیا کرے؟ تو چونکہ بھول کر کے وہ چھوٹا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب تھا. اب چونکہ قعدے ہی میں ہے اور سلام اس نے پھیر دیا تو وہ لوٹے اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر وہ سجدہ سہو کرے اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر کے تشہد وغیرہ پڑھ کر کے اور سلام پھیرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہم مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں
اور دوسری رکعت چالو ہے تو ہم جماعت میں شامل تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب امام تشہد کے لیے بیٹھتا ہے تو کیا ہمیں بھی تشہد پڑھنا ہے؟ اسی طرح جب امام تیسری رکعت میں درود ابراہیم پڑھتا ہے تو ہمیں بھی کیا پڑھنا ہے؟ اور پھر ہمیں تیسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ جو ہماری تیسری رکعت ہوئی، مطلب جو جماعت ختم ہو گئی ہے، اب ہم تیسری رکعت میں کیسے پڑھیں؟ تو تینوں رکعت کیسے پڑھنی ہے وہ ذرا بتا دیں۔ آپ نے سوال سن لیا کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے تو 1 رکعت چھوٹ گئی، دوسری رکعت میں امام کے پیچھے وہ شامل ہوا۔ اب امام دوسری رکعت پہ جب قاعدہ کرے گا تو مقتدی بھی قاعدہ کرے گا، اور قاعدہ کرے گا تو تشہد بھی پڑھے گا۔ جب بھی قاعدہ ہوگا تشہد پڑھنا واجب ہے۔ تو امام کا چونکہ وہ قاعدہ ہے، دوسری رکعت پوری ہو رہی ہے، تو جو اس کے پیچھے ہیں ان پر بھی امام کی پیروی، امام کی اقتداء واجب ہے۔ اب اس کے خلاف نہیں کرے گا، تو یہ بھی قاعدہ کرے گا، قاعدے میں تشہد پڑھے گا۔ پھر امام جب تیسری کے لیے کھڑا ہوگا، اپنی تیسری کے لیے، تو بھی اس کی مطابقت کرے گا۔ امام جب 3 رکعت پوری کر کے قاعدہ کرے گا تو یہ چونکہ ابھی اس کی 3 رکعت نہیں ہوئی ہے، امام تشہد کے بعد درود پڑھے گا، دعا پڑھے گا، پھر سلام پھیرے گا، اور یہ جو ہے صرف درود پڑھے گا اور آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ امام درود، یہ صرف تشہد پڑھے گا۔ میں نے درود کہہ دیا کیا؟ تشہد پڑھے گا نا، ہاں، تو صرف تشہد پڑھے گا اور آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ امام درود و دعا پڑھ لے۔ اب اگر یہ پڑھ لیا اس نے تو اب، اور ابھی امام جو ہے درود وغیرہ سے فارغ نہیں ہوا ہے، تو یہ کلمہ تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد، اس کی تکرار کرتا رہے۔ پھر امام سلام پھیرے تو یہ اب اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کر کے اب یہ قرات کرے گا، کیونکہ یہ اب اس کی پہلی رکعت ہے، لہذا اس میں سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ضم سورہ یعنی کوئی سورہ ملائے گا، پھر رکوع کرے گا، اور قوما سجدہ جیسے 1 رکعت پڑھتے ویسے پڑھنے کے بعد اب یہ اس کا یہ قاعدہ اخیرہ ہے، لہذا تشہد، درود اور دعائے معصور پڑھنے کے بعد اب یہ سلام پھیرے گا۔ اور امام نے جب سلام پھیرا ہے، اس کی تیسری رکعت تھی، اس کی دوسری، تو امام کے ساتھ یہ سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ امام جب دونوں سلام پھیر لے تو یہ کھڑے ہو کر کے تیسری رکعت پوری کرے۔ 3 رکعت جب پوری ہو جائے، قاعدہ اخیرہ وغیرہ ہو گیا، اب اس کے بعد سلام پھیر کر کے یہ نماز سے باہر ہوگا۔ حضور جب یہ امام کے بعد کھڑا ہوگا تو تیسری رکعت جو یہ پڑھے گا تو اس میں پہلے ثنا پڑھے گا یا نہیں؟ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ پہلی رکعت میں جب یہ شامل ہوا تھا اور اس وقت اس نے ثنا نہیں پڑھی کہ امام نے قرات شروع کر دی تھی بآواز، نہیں پڑھا ہے تو اب پڑھ لے۔ اور اگر پڑھ لیا، مثلا یہ کہ امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شریک ہوا، امام جو آہستہ قرات کر رہا ہے، یہ شریک ہو کر کے ثنا پڑھ چکا ہے، تو اب جو ہے وہ ثنا نہیں پڑے گا۔ میاں اور بیوی دونوں پر حج فرض ہے، لیکن وزید یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک بچی، وہ وضاحت کرتے ہیں کہ 9 سال کی ہے، ایک 5 کی ہے، اور ایک ابھی گود میں ہے، غالباً 2 یا 3 مہینے، تو وہ اس وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں کہ بچے بڑے ہو جائیں پھر چلے جائیں، تو ایسا درست ہے یا نہیں؟ پہلے جو 2 بچے بڑے ہو گئے تب کیوں نہیں چلے گئے؟ اتنی تاخیر کیوں کہ ایک بچی اور آ گئی؟ ان کو چاہیے تھا کہ بھائی فرض تھا اگر پہلے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے فرض کی ادائیگی کے لیے۔ بہرحال اب بچی جو ہے اگر کسی کے پاس رہ سکتی ہے، کیونکہ چھوٹے بچے بھی نانی کے پاس، خالہ کے پاس، پھوپھی کے پاس بھی پرورش کے لیے رہ سکتے ہیں، تو ان کے حوالے کر کے اور وہ حج کے لیے جائے۔ اور واقعی اگر بچہ اتنا چھوٹا اور کسی کے پاس نہیں رہ سکتا وہ، اور بچے کے نقصان کا اندیشہ ہے ماں کے جانے کی وجہ سے، تو اب باپ جو ہے وہ حج کر لے، شوہر جو ہے وہ حج کر لے، اور جب یہ بچوں کی پرورش سے فارغ ہو جائے تو اب یہ کسی محرم کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ جس طرح ہو اپنا فرض پورا کرے، کیونکہ زندگی کوئی بھروسہ نہیں۔ اب عورت کے لیے ایک عذر تھا تو تاخیر میں ہو سکتا گناہ نہ ہو، لیکن شوہر کے لیے عذر نہیں تھا، اس وجہ سے وہ بلا تاخیر حج کر لے، اور
عورت جب اس لائق ہو جائے سفر کے لائق تو پھر وہ کسی اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنے ساتھ کسی محرم کو لے جا سکتی ہے تب اس پر حج فرض ہوگا. اور اگر اتنا مال نہیں ہے صرف وہ جا سکتی ہے اور کسی کو لے نہیں جا سکتی ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا, کیونکہ عورت پہ حج فرض جب ہوتا ہے جبکہ اس کے اخراجات اور اس کے ساتھ جو جانے والا ہے محرم یا اس کے بھی اخراجات وہ ہو جائیں تو اس پر فرض ہوتا ہے. اس بات کا لحاظ کریں. وعلیکم. انہوں نے سوال کیا ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں کہ نہیں. مثلا شعبان میں سال پورا ہو رہا ہے, شعبان کے اخیر میں لوگ رمضان میں نکالتے ہیں. جب سال پورا ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب تاخیر جو ہے گناہ. ہاں اگر شعبان کی آخری تاریخوں میں سال پورا ہو رہا ہے اور اس نے ایک دو دن تاخیر کر کے رمضان میں نکالا تاکہ رمضان میں جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے تو اس پہ میرے خیال میں مواخذہ نہیں ہونا چاہیے. اور پہلے نکالنا مثلا یہ کہ اس کا سال جو ہے وہ محرم میں پورا ہو رہا ہے اور وہ رمضان میں نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. یعنی سال پورا ہونے سے پہلے اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس ادا کر سکتا ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر اس نے زیادہ زکوٰۃ دے دی, زکوٰۃ کی نیت سے زیادہ مال دے دیا, اس پر زکوٰۃ جو ہے 1 لاکھ فرض تھی اس نے 2 لاکھ نکال دیا تو یہ 1 لاکھ جو زیادہ نکالا یہ اگلے سال میں محسوب ہو جائے گی. یعنی اگلے سال کی زکوٰۃ گویا کہ یہ ادا ہو گئی. اب اگلے سال حساب کرے, اگر 1 لاکھ سے زیادہ آتی ہے تو 1 لاکھ چھوڑ کر کے, کوئی 1 لاکھ تو دے ہی چکا ہے وہ گزشتہ سال, اب وہ جو زیادہ ہے وہ اس پر دینا فرض ہوگا. چلیے دعا فرما دیں حضور. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا, يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ العالمین ملکہ بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا, یہاں جو کچھ بھی تیرا اور تیرے محبوبان بارگاہ کا ذکر جمیل ہوا, مسائل شرعیہ بیان ہوئے, مولا ان سب کو اپنے کرم سے قبول فرما, اور ان میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں مولا اپنے کرم سے انہیں معاف فرما. ہم سب لوگوں کو یہاں جتنے حاضرین ہیں, آن لائن جتنے سامعین ہیں, مولا ہر ایک کو علم نافع عطا فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو عقائد حقہ سیکھنے اور سیکھ کر اس پر عمل پیرا رہنے کی اور اس پر مضبوطی سے اسی عقائد کو تسلیم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. پروردگارا ہم سب لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرما. مسلک حق, مسلک اہل سنت, جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اسی سچے مسلک پہ مضبوطی سے گامزن فرما, اسی سچے مسلک کا خادم بنا, اور اسی سچے مسلک پہ ہمیں موت نصیب فرما, اور اسی سچے مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. پروردگارا یہاں جتنے حاضرین, آن لائن جتنے سامعین ہیں, جو بھی نیک جائز مرادیں لے کر اس وقت اپنے خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلائے ہوئے, مولا تیرے پیارے حبیب کا صدقہ, سرکار غوث پاک کا صدقہ, ان سب کے خالی ہاتھوں کو گوہر مراد سے بھر دے. مولا ہر ایک کی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما, ہر ایک کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو کمزور ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. مولا ہم سب لوگوں کو عزت
کی زندگی عطا فرما، ذلت سے بچا اور عزت کی موت نصیب فرما، اور دنیا اور آخرت میں مولا ہمیں عزت سے سرفراز فرما۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، عذاب قبر عذاب حشر سے نجات عطا فرما، اور تمام سنی سوی عقیدہ مسلمانوں کی نیک جائز مرادوں کی تکمیل فرما۔ مولا یہ ہر ہفتے جو اصلاحی پروگرام ہوتا ہے اور جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے یہ اس پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، مولا جتنی بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کے کارکنان ہیں ان سب لوگوں کو مزید قوت بازو عطا فرما، ان سب لوگوں کی خدمات کو قبول فرما، اور پروردگارہ مزید اس اصلاحی پروگرام میں ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں جو کچھ بھی بیانات ہوتے اس سے مستفیض فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ ذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔